السلام علیکم۔ قدم بقدم قرآن میں آپ کا استقبال ہے۔ سورہ بقرہ کی 22ویں آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ ارشاد خداوند عالم ہے، اس پروردگار نے تمہارے لیے زمین کا فرش اور آسمان کا شامیانہ بنایا ہے، اور پھر آسمان سے پانی برسایا، پانی برسا کر تمہاری روزی کے لیے زمین سے اس نے پھل اگائے ہیں، پھل نکالے ہیں، لہٰذا اس کے لیے جان بوجھ کر کسی کو ہمسر اور مثل نہ بناؤ، کیونکہ یہ جتنے بھی شرکا ہیں ان سب نے نہ تم کو پیدا کیا ہے اور نہ ہی تم کو یہ رزق دے سکتے ہیں، کیونکہ پیدا کرنا اور رزق دینا یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں الگ الگ نعمتوں کو شمار کیا ہے، بہت سی بے شمار نعمتیں ہیں، یعنی اصلی نعمتیں ہیں جن کو خداوند عالم نے یہاں پر بیان کیا ہے، اور ان میں سے ہر اصل نعمتوں سے بے شمار دوسری فرعی اور اس کی نعمتوں کی شاخیں نکلی ہیں۔ اور اس طریقے سے مثلا زمین کا فرش بچھانے کی گفتگو کیا اللہ نے یہاں پر، تو اس کے ذریعے سے زمین میں پائی جانے والی ساری نعمتوں کا ذکر یہاں پر اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا سخت ہونا اور دشت و صحرا کی زمین کا نرم ہونا، بالکل آسانی سے کھد جانا، اور اسی طرح سورج سے زمین کا فاصلہ، سورج کا سسٹم پورا درجہ حرارت کا منظم ہونا، سسٹم کے تحت ہونا، اور ہواؤں کا جو ہوا کی سنجش ہے اس میں کم و زیادہ ہونا، سسٹم سے ہواؤں کا چلنا، یہ سب دریاؤں اور نہروں کا جاری رہنا، اسی طریقے سے کہیں پر ہموار زمینیں ہیں، کہیں پہ کھائیاں ہیں، کہیں بلندی ہے پہاڑوں کی، یہ ساری چیزیں جو کچھ بیان کی گئی ہیں، طرح طرح کے درخت، سبزے، باغات، یہ سب کچھ زمین ہی کے اوپر تو ہیں، یہ سب تو زمین، یعنی زمین ان سب سے سجی ہوئی ہے، جدھر انسان نگاہ ڈالے اس زمین کو کتنا خوبصورت پاتا ہے ہر طرف۔ اسی لیے قرآن مجید نے زمین کو الگ الگ لفظوں سے یاد کیا ہے۔ کبھی قرآن نے زمین کو مہد کہہ کے پکارا ہے کہ زمین گہوارہ ہے، کبھی ذلول کہہ کے پکارا ہے کہ یہ زمین بالکل رام آرام ہے، بالکل اس میں کوئی اکڑ اور تکبر نہیں ہے، کبھی کفات کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی پورے پر شامل ہے یہ زمین۔ اسی طریقے سے آسمان کا لفظ جو آیا اس آیت میں 2 بار آیا ہے، سما کا لفظ جو آیا ہے، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ایک مرتبہ آسمان کا لفظ یہاں پر زمین کے مقابلے میں ہے کہ جیسے زمین کا پورا فرش ہے ویسے ہی آسمان کا پورا شامیانہ ہے، اور دوسری مرتبہ جو آسمان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اس حصے کا بیان ہے کہ جہاں بادل جا کے ٹھہر کے بادل وہاں سے برستے ہیں، پانی کو نیچے نازل کرتے ہیں، برساتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے یہاں پر جو 2 آسمان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس آیت کے پیغامات کو دیکھا جائے تو اس آیت میں جو پیغامات ملتے ہیں، اگر اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف کسی کو بلانا ہے، دعوت دینا ہے، تو بہترین راستہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا جائے، خداوند عالم کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کی طرف عبادت کی دعوت دی جائے۔ اعبدوا ربکم الذی جعل لکم، کہ اس نے تمہارے لیے کیا کیا قرار دیا ہے یہاں پر،
اس خدا کی الذی جعل لکم الارض فراشا، یعنی ساری نعمتوں کو بیان کیا اور کہا اللہ کی عبادت کرو۔ اسی طریقے سے اللہ کو پہچاننے کا بہترین ذریعہ اس کی نعمتوں کو پہچاننا ہے، بہترین راستہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے، یاد کر کے انسان خدا کو پہچان سکتا ہے۔ تیسرا پیغام یہی ہے کہ اللہ کی خلقت کا جو نظام ہے یہ ایک سسٹم کے تحت ہے، ایک منظم نظام کے تحت سب کچھ چل رہا ہے، مکمل طور پر سب ایک دوسرے سے جڑے ہوا ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان جو نظم قائم ہے، اسی طرح بارش کے ساتھ ساتھ سبزوں کا اگنا، پانی کے ذریعے سے سب کچھ کا زندہ ہونا، پھلوں کا تیار ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ سب ایک نظم کے تحت ہے، جنہیں علمی دنیا میں برہان نظم کہا جاتا ہے۔ یہ سب ایک سسٹم کے تحت اس زمین پر بنے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے تمام مخلوقات کو اگر دنیا میں دیکھا جائے تو یہ تمام کے مخلوقات ایک سسٹم کے تحت، ایک مقصد کے تحت پیدا کیے گئے ہیں۔ کچھ رزق دینے کو تیار کیا گیا ہے تو کچھ رزق کو تیار کیا جا رہا ہے، کچھ بارش اگانے والے ہیں تو کچھ اسی طریقے سے پھل وغیرہ، سب انسان کے لیے رزق کے لیے ہیں۔ انسان غور کرے، ہر چیز زمین کی موجودات جو ہے وہ سب انسان کی خدمت گزار ہیں۔ زمین اور بارش صرف ایک ذریعہ ہیں، ورنہ تمام پھل اور سبزیوں سب کا تیار ہونا کرنا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو ایک ذریعہ ہے مختصر سا۔ لہذا غور کرے، اس کائنات میں موجود نظم اور سسٹم توحید کو سمجھا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کہیں اور لے کر جا رہے ہوں، یہ سب توحید کی طرف لے کر جا رہے ہیں انسان کو۔ خدا کو پہچاننے کی جڑ ہر انسان کی فطرت میں، اس کے ضمیر میں موجود ہے۔ اگر انسان غور کرے، سب کچھ انسان کے پاس موجود ہے۔ اسی طریقے سے زمین اور آسمان کی خلقت، بارش کا نازل ہونا، پھلوں کا اگنا اور انسان کا رزق قرار پانا، یہ سب اللہ کی ربوبیت کا پرتو ہیں، سب اللہ کی ربوبیت کا ایک نور ہیں۔ تمام انسانوں کو زمین سے فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ سب اللہ کی ملکیت ہے اور سب بندے اس کے زمین سے مکمل فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 10واں پیغام اس آیت میں یہی ہے، عبادت کا واجب ہونا، واجب قرار دیا جانا، یہ سب اللہ کا ایک لطف ہے، کرم ہے اس نے زمین و آسمان و بارش و سبزوں سب کچھ کو انسان کے اختیار میں رکھا ہے، سب انسان کے اختیار میں، سب انسان کا رزق ہے، سب انسان کے لیے روزی قرار دیا ہے۔ تو عبادت کرنا تو یہ ایک اللہ کے لیے نے جو واجب قرار دیا، ہر انسان کے لیے ایک لطف قرار دیا ہے۔ تمام جتنے بھی طبعی اسباب و وسائل ہیں، جتنے بھی نیچرل یہ سب اسباب و وسائل ہیں، یہ سب پر اللہ کی حکومت ہے، یہ بغیر خدا کی حکومت کے نہیں، یہ سب جتنے بھی موجود ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان خدا کا شریک قرار دیتا ہے تو یہ جہالت ہے، نادانی ہے، یہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس آیت سے عملی پیغام ہم کو کیا مل رہا ہے؟ ہم سب کو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنا چاہیے، اور ہمیشہ ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے، کبھی بھی کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر شکر گزار ہوں گے تو سب بڑھتا جائے گا، اگر انکار کریں گے تو سب ختم ہو جائے گا، دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا ہوگا۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، میرے اللہ ہم سب کو اپنے بہترین اطاعت گزار، فائدہ اٹھانے والے، تیری نعمتوں میں ڈوبے رہنے والے بندوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔